بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ صبر کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان، اور اس مبارک ماہ کے دوران انجام دی جانے والی عبادات میں سے اہم ترین عبادت یعنی روزہ۔ یہ ماہ رمضان اور یہ روزہ، یہ چیز روزے دار کو صبر کی تعلیم دیتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں کسی بھی انسان کے لیے ہر قسم کی صلاح و فلاح کے حصول کے لیے صبر کی عادت اپنائے رکھنا انتہائی ضروری و لازمی ہے۔ اور یہ کہ وہ لوگ جو کہ ہمیشہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر اور ہر معاملے میں بے صبری اور شکوہ و شکایت کی بجائے محض اللہ کی رضا کی خاطر صبر سے کام لیا کرتے ہیں، تو ان کے لیے قرآن و حدیث میں عظیم ترین خوشخبریاں وارد ہوئی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یقیناً صبر کرنے والوں کو تو پورا بدلہ دیا جائے گا بغیر حساب کے۔ یعنی صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ عظیم ترین خوشخبری ہے کہ ان کے لیے اللہ نے جو عظیم اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے وہ تو بے حد و حساب ہے۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها۔ وہ لوگ جو صبر سے کام لیتے رہے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر، اور نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، اور یہ کہ برائی کا جواب وہ ہمیشہ بھلائی کے ساتھ دیتے رہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، وہ گھر جو کہ ایسی جنتوں میں ہیں کہ وہ جنتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ یعنی وہ جنتیں بھی ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، وہاں کی نعمتیں لا زوال ہیں، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ہیں، اور یہ جنتی جنہیں وہاں داخلہ نصیب ہوگا، یہ خوش نصیب ترین افراد، تو ان کی زندگی بھی وہاں ہمیشہ کے لیے ہے، نہ ان کی زندگی کا کبھی خاتمہ ہوگا، اور نہ ہی ان جنتوں کا اور وہاں کی نعمتوں کا کبھی خاتمہ ہوگا۔ تو جنت میں یہ گھر اور یہ لازوال نعمتیں، وہ لوگ کہ جن کے لیے اس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے اس آیت میں، تو ان لوگوں کی علامات اور ان کی صفات یہ بیان کی گئی ہیں کہ وہ صبر سے کام لیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ وہ نماز قائم کیا کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ ہمیشہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا کرتے ہیں۔ تو یہ زندگی بھر نماز کی پابندی کرتے رہنا کہ کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی آندھی ہے، کبھی ہے طوفان، لیکن اس کے باوجود ہمیشہ مسجد کی طرف آمد و رفت کا یہ سلسلہ یہ رواں دواں رہا کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کام کے لیے بڑے صبر کی ضرورت ہے۔
اور اسی طرح زندگی بھر اپنا یہ خون پسینے کا اور محنت کی کمائی سے حاصل شدہ یہ پیسہ اور یہ اپنا مال، یہ بغیر کسی مجبوری کے محض اللہ کی رضا کی خاطر ہر سال زندگی بھر پلٹ پلٹ کر خاموشی کے ساتھ اپنی جیب سے اپنا پیسہ نکال کر کسی مسکین کے حوالے کر دینا، تو یقیناً اس کام کے لیے بڑا صبر درکار ہے۔ اور پھر یہ کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا، تو اس کے لیے بھی بہت بڑے صبر کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ کہ جن میں یہ خوبیاں موجود ہیں اور یہ کہ وہ ان خوبیوں کو اپنائے رکھنے کی خاطر ہمیشہ صبر سے کام لیا کرتے ہیں، کسی مجبوری کی بنا پر نہیں، بلکہ یہ کہ ابتغاء وجہ ربہم، محض اپنے رب کی رضامندی و خوشنودی کی خاطر وہ صبر سے کام لیا کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ اس قدر اہم ترین خوشخبری ہے کہ ان کے لیے آخرت میں اللہ نے گھر تیار کر رکھے ہیں ان جنتوں میں جو کہ لا زوال ہیں۔ اور یہ کہ یہ ماہ رمضان اور یہ روزہ، یہ بھی انسان کو صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ماہ رمضان کے دوران انجام دی جانے والی یہ اہم ترین عبادت یعنی رمضان کا روزہ، یہ کس پر فرض ہے؟ تو رمضان کا روزہ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو کہ عاقل یعنی عقل مند ہو، سمجھدار ہو، دیوانہ نہ ہو، اور یہ کہ بالغ ہو، بچے پر روزہ فرض نہیں ہے، اور یہ کہ صحیح یعنی تندرست ہو، بیمار پر روزہ فرض نہیں ہے، اور یہ کہ وہ مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو بلکہ اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں وہ مقیم ہو، مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ وہ عقل مند ہو، دیوانہ نہ ہو، اور اسی طرح یہ کہ وہ بالغ ہو، بچہ نہ ہو، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم، رواہ احمد و ابو داود۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 افراد ایسے ہیں کہ جن سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، وہ مرفوع القلم ہیں، یعنی وہ مکلف نہیں ہیں، ان کے ذمے کوئی عمل، کوئی عبادت، کوئی حکم ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے یہ سبھی کچھ معاف ہے۔ تو سب سے پہلے تو فرمایا کہ مجنون جب تک کہ اسے افاقہ نہ ہو جائے یعنی دیوانہ ہے تو کوئی بھی عبادت اس کے ذمے نہیں ہے، تو روزہ بھی اس کے ذمے نہیں ہے، روزہ اس پر فرض نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ سویا ہوا انسان جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے، سویا ہوا ہے، بے خبر ہے، اور اسی طرح یہ کہ وعن الصبی حتی یحتلم، جب تک انسان بچپن کے دور میں ہے، بچہ ہے، تو جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے تو اس پر کوئی عبادت فرض نہیں ہے، تو روزہ بھی فرض نہیں ہے کہ وہ مرفوع القلم ہے، وہ کسی عبادت کا، کسی حکم کا مکلف نہیں ہے۔ تو بچوں پر بھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں، ہاں البتہ بچہ اگر سمجھدار ہے اور یہ کہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو بڑوں کو چاہیے یعنی بچے کے والدین، انہیں چاہیے کہ وہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو روزہ رکھوائیں، انہیں اس چیز کا عادی بنائیں، تاکہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے، بالغ ہو جائیں گے، تب جب ان کے لیے روزہ ضروری ہو چکا ہوگا، فرض ہو چکا ہوگا، تو انہیں اس فرض کی ادائیگی میں، روزہ رکھنے میں کوئی دقت، کوئی دشواری محسوس نہ ہو، کہ وہ یہ مرحلہ آنے سے پہلے ہی اس چیز کے عادی بن چکے ہوں، اور تاکہ ان کے دلوں میں اس عبادت یعنی رمضان کے روزے کی اہمیت بچپن سے ہی جاگزیں اور راسخ ہو سکے۔
اور ہمیں یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اس بات کی اجازت ہے کہ ماہ رمضان کے دوران اگر وہ چاہیں تو روزہ نہ رکھیں، روزہ چھوڑ دیں۔ پھر ان کی مزید چند اقسام ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اس بات کی اجازت ہے کہ اگر وہ چاہیں تو رمضان کے دوران وہ روزہ نہ رکھیں، لیکن ان کے لیے یہ روزہ معاف نہیں ہے، بلکہ روزہ اگر وہ رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نہیں رکھتے تو انہیں اجازت تو ہے، لیکن ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے عوض انہیں فدیہ ادا کرنا ہوگا، یعنی کسی مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا ہر روزے کے عوض۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دو قسم کے افراد ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ کوئی اس قدر عمر رسیدہ، اتنا کمزور، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب اسے روزہ رکھنے میں بڑی دشواری پیش آتی ہے، تو اسے اس بات کی اجازت ہے کہ اگر وہ روزہ نہ رکھے تو ٹھیک ہے، اجازت ہے اسے، لیکن ہر روزے کے عوض اسے فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ اور دوسری قسم کا انسان وہ ہے کہ ایسا مریض جو کہ دائمی مریض ہو، یعنی کسی ایسے مرض میں، ایسی بیماری میں کوئی انسان اگر خدا نخواستہ مبتلا ہو گیا کہ اب اس کے لیے صحت و تندرستی کی کوئی امید بظاہر باقی نہیں بچی ہے، تو اس قسم کے مرض میں جو کوئی مبتلا ہے روزہ رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اسے بہت زیادہ دشواری اٹھانا پڑتی ہے روزے کی وجہ سے، تو اسے اس بات کی رخصت ہے، اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن ہر ایک روزے کے عوض اسے فدیہ ادا کرنا ہوگا، یعنی کسی مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ قرآن کریم میں فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 84 میں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہ لوگ جنہیں روزہ بہت ہی دشوار محسوس ہوتا ہو، کہ بہت زیادہ دقت انہیں پیش آتی ہے اگر وہ روزہ رکھتے ہوں، تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ فدیہ ادا کریں، یعنی مسکین کو کھانا کھلائیں، یعنی انہیں اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، لیکن یہ کہ فدیہ ادا کریں، ہر روزے کے عوض کسی مسکین کو کھانا کھلائیں۔ یہ پہلی قسم ہو گئی ان لوگوں کی کہ جنہیں اس بات کی اجازت تو ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں رمضان کے دوران، لیکن ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کریں۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ انہیں بھی اس بات کی اجازت ہے کہ اگر وہ چاہیں تو رمضان کا روزہ نہ رکھیں، لیکن ان کے لیے بھی روزہ معاف نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے حکم یہ ہے دین اسلام میں کہ جتنے روزے انہوں نے چھوڑے ہیں اس عذر کی وجہ سے، تو پھر ان کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ وہ شمار کر کے اتنے روزے وہ ماہ رمضان کے بعد رکھیں، اپنے روزوں کو مکمل کریں۔ اور یہ بھی دو قسم کے افراد ہیں۔ پہلی قسم کے افراد وہ ہیں کہ ایسے مریض، ایسے بیمار، المریض المؤقت، کہ جن کی بیماری مؤقت ہے، وقتی ہے، کہ وقتی طور پر کوئی بیمار ہے، کسی بیماری کا شکار ہو گیا ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ یہ جلد صحت یاب ہو جائے گا، تو اس قسم کے انسان کو اس بات کی اجازت ہے کہ روزہ رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اسے دشواری محسوس ہوتی ہے مرض کی وجہ سے، تو روزہ وہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن اسے اپنے چھوڑے ہوئے روزے رمضان کے بعد رکھنے ہوں گے، قضا ضروری ہوگی۔ اور دوسری قسم کا انسان وہ ہے کہ جو مسافر ہو، کہ سفر کے دوران اگر مسافر چاہے تو روزہ رکھ لے رمضان کا روزہ، لیکن اگر وہ چاہے تو اسے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے سفر کی وجہ سے۔ ہاں، البتہ یہ کہ بعد میں اس کے لیے یہ حکم ہے کہ جتنے روزے اس نے سفر کی وجہ سے چھوڑے ہیں تو وہ انہیں بعد میں قضا کرے گا۔
قرآن کریم میں فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ۔ تم میں سے اگر کوئی مریض ہو، بیمار ہو، یا اسی طرح تم میں سے اگر کوئی سفر پر ہو، مسافر ہو، تو اس قسم کے افراد کو چاہیے کہ وہ بعد میں روزے رکھ لیں۔ یعنی اگر وہ روزہ رکھنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر انہوں نے روزے نہیں رکھے تو انہیں اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھیں، لیکن انہیں چاہیے کہ بعد میں وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی مکمل کر لیں۔ تو یہ سہولت اللہ عز و جل کی جانب سے انہیں دی گئی ہے۔ کیوں دی گئی ہے؟ وجہ بھی بتا دی۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تو تمہارے لیے یسر یعنی سہولت اور آسانی چاہتا ہے۔ اللہ تمہارے لیے مشکل اور دشواری نہیں چاہتا۔ اللہ کسی کو مشکل میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ کے دین میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بلکہ آسانی ہی آسانی ہے۔ اور تیسری قسم کے افراد وہ ہیں کہ اب تک تو گفتگو چل رہی تھی کہ وہ لوگ جنہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ اگر وہ چاہیں تو روزہ رکھیں رمضان میں، اور اگر چاہیں تو چھوڑ دیں۔ لیکن جب وہ چھوڑیں گے تو ان میں سے پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں کہ وہ ہر روزے کے عوض فدیہ ادا کریں گے، اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو ہر روزے کے عوض بعد میں روزہ رکھیں گے۔ تو روزہ اگر وہ چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے لیے روزہ چھوڑنے کا یہ اختیار کا معاملہ نہیں ہے کہ اگر چاہیں تو چھوڑ دیں، بلکہ انہیں روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ روزہ چھوڑنا ان کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، اور بعد میں قضا بھی کی جائے گی جتنے روزے چھوٹے ہیں۔ اور یہ ہیں وہ خواتین جو کہ ایام میں ماہواری میں مبتلا ہوں، جو کہ ہر ماہ جو سلسلہ ہوا کرتا ہے جسے حیض کہا جاتا ہے، یا ایسی کوئی خاتون جو کہ نفاس میں مبتلا ہو۔ نفاس یعنی بچے کی ولادت کے بعد جو خون آیا کرتا ہے۔ اگر کوئی خاتون حیض میں یا نفاس میں مبتلا ہے تو وہ روزہ چھوڑے گی۔ روزہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، البتہ یہ کہ یہ جتنے روزے چھوٹے ہیں بعد میں اس کی قضا کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔